بات چل رہی تھی 14ویں اور 15ویں صدی پر لکھی گئی تفاسیر پر، تو اس میں تیسرے نمبر پر تفسیر ہے الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم۔ الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم، شیخ طنطاوی جوہری رحمہ اللہ، متوفی 358 ہجری۔ شیخ طنطاوی رحمہ اللہ نے اس تفسیر میں تکوینیات پر زیادہ بحث کی ہے۔ اس میں ان کا اسلوب یہ رہا ہے، انہوں نے کائنات، نباتات، جمادات، زمین اور آسمان کی تخلیق، شمس و قمر کی تخلیق، شجر و حجر اور کائنات میں پھیلے ہوئے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر کا یہ موضوع رکھا کہ زیادہ تر تکوینیات کو ذکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو جو حسن و جمال دیا ہے، ان آیات کی تشریح انہوں نے بڑی تفصیل سے کی ہے، جن آیات میں زمین اور آسمان کا، پہاڑوں کا، ستاروں کا، جانوروں کا، درختوں کا اور نباتات کا تذکرہ ہے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ تکوینیات کے بارے میں 750 آیات ہیں، لیکن لوگ ان پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور یہ کہتے تھے کہ فقہ سے متعلق تو 150 آیات ہیں، اس پر تفسیریں لکھی گئیں، لیکن تکوینیات سے متعلق 750 آیات ہیں اور اس طرف کسی نے توجہ نہیں کی۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ آیت نقل کرنے کے بعد پہلا عنوان ڈالتے ہیں التفسیر اللفظی۔ التفسیر اللفظی کے تحت آیات کی مختصر تشریح ذکر کرتے ہیں، اور پھر عنوان قائم کرتے ہیں ایضاح هذه الآیات۔ ایضاح هذه الآیات یعنی ان آیات کی وضاحت اور تشریح۔ لیکن اس کے تحت صرف تکوینی امور انہوں نے ذکر کیے ہیں، دیگر آیات کی فہم اور اس کی وضاحت نہیں کی۔ اس تفسیر کا چونکہ عنوان یہی رہا کہ تکوینیات کے علاوہ انہوں نے کسی بات کو عنوان نہیں بنایا، اس لیے اہل علم نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ کل شیء فیہ الا التفسیر۔ کل شیء فیہ الا التفسیر، اس میں سب کچھ ہے لیکن قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ سعودی حکومت نے اس تفسیر پر پابندی بھی لگائی کہ اس میں قرآن کا حل نہیں ہے، اور سائنسی ایجادات اور سائنسی افکار اور ان مفکرین کے نظریات ذکر کیے گئے ہیں، اسی لیے انہوں نے سعودیہ میں اس کی طباعت پہ پابندی لگائی۔ اس تفسیر میں کوئی علمی، فنی اور تحقیقی بحث نہیں ہے، نہ ہی آیات کے لغوی معنی ذکر ہیں، نہ نحوی مباحث ہے، نہ فقہی مباحث ہے، نہ عقیدے سے متعلق تشریحات ہیں، نہ فقہا کے استنباطات ہیں، اور نہ آیت سے مستنبط مسائل اور فوائد ہیں، بلکہ انہوں نے مدار صرف تکوینیات ہی پہ رکھا۔ اس وجہ سے یہ تفسیر اہل علم کے درمیان معروف نہ ہوئی۔ محدث العصر علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی جب ان سے ملاقات ہوئی تو شیخ طنطاوی نے حضرت سے کہا کہ آپ کی میرے تفسیر کے بارے میں کیا رائے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اس اعتبار سے تو اچھا کام کیا کہ آپ نے سائنسی ایجادات اور سائنسی محققین کی آراء ذکر کی ہیں۔ عموماً اہل علم ان آراء کو نہیں جانتے، یا وہ انگریزی زبان میں ہیں، انہیں پڑھ نہیں سکتے،
لیکن آپ نے ساری تفسیر کا دار و مدار اسی کو بنایا، حالانکہ تفسیر کے اندر سب سے اصل اور اہم چیز قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، یا قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ سے، یا صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال اور سلف سے ہے، اور آپ نے یہ چیزیں ذکر نہیں کی۔ آپ نے جس سائنسی بات کو بنیاد بنا کر تفسیر لکھی، سائنسی ایجادات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آج سائنس کی ایک ایجاد ہے، تھوڑے عرصے بعد دوسری ایجاد ہوتی ہے۔ پہلے ایک نقطہ نظر تھا زمین متحرک ہے، پھر ایک نقطہ نظر آیا کہ نہیں زمین ساکن ہے۔ پہلے ایک بات یہ تھی کہ چاند تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، بعد کے سائنسدان وہاں تک پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ ہم چاند پہ گئے۔ تو سائنسی آراء بدلتی رہتی ہیں، تو حضرت نے فرمایا آپ نے بنیاد اس کو بنایا، اب کوئی بعد میں سائنسدان آئے، ان کی آراء کسی مسئلے میں بدل جائیں تو لوگ سمجھیں گے قرآن میں تبدیلی ہو گئی، حالانکہ قرآن تو نہیں بدلا، وہ تو سائنس کی آراء بدلی۔ اور آپ نے معصوم پیغمبر کے ارشادات پہ بنیاد نہیں رکھی، غیر مسلموں کی باتوں پہ بنیاد رکھی۔ غیر مسلم کی بات تو حجت ہی نہیں ہے، عام حجت نہیں چی جائے کہ قرآن کی تفسیر میں اسے حجت بنایا جائے۔ تو حضرت نے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی تو وہ فرماتے تھے کہ یہ ہندوستان کا عالم نہیں ہے، اللہ نے میرے لیے ایک فرشتہ بھیجا ہے جس نے میری تفسیر کے اندر جو بڑی اور اہم خامی تھی اس کی نشاندہی کی۔ انہوں نے پھر کہا بھی اگر میری زندگی رہی تو میں اس کی اصلاح کروں گا، لیکن شاید ممکن ہے انہیں موقع نہ ملا، وہ اصلاح نہ کر سکے، اور یہ تفسیر پھر اسی طرح چھپ گئی۔ تو یہ تفسیر اس لحاظ سے تو مفید ہے کہ سائنسی افکار، سائنسی نظریات، تکوینیات کے بارے میں اگر سائنس کے لوگوں کی تحقیقات دیکھنی ہو تو مطالعہ کیا جائے، باقی فہم قرآن ان سے حاصل نہیں ہوتا۔ نہ ہی قرآن کا فہم، نہ احادیث، نہ سلف کے اقوال، نہ تشریحات، نہ کوئی علمی اور فنی اور تحقیقی بحث اس میں موجود ہے۔ البتہ تکوینیات، کائنات کے حسن و جمال اور سائنسی آراء کسی نے دیکھنی ہو، اس کے لیے اس تفسیر کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔